السلام علیکم، شام بخیر دوستوں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب محظوظ ہو رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے، سوسائٹی میں خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہماری سوسائٹی کا 52% خواتین پر مبنی ہے اور سب سے زیادہ نظر انداز کلاس بھی یہی ہے۔ قومی ترقی میں، قومی دھارے میں اگر ہم بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کچھ قومی ٹارگٹس ہم نے طے کیے ہوئے ہیں تو لازمی سی بات ہے سوسائٹی کے اندر جتنے بھی جینڈرز ہیں ان کو بڑھ چڑھ کر اس میں پارٹیسپیٹ کرنا لازمی ہے۔ ہمارے متصل پڑوسیوں میں 3 بڑے ہی درخشاں ممالک جس میں چائنا، ہندوستان، ایران شامل ہیں، جن کے ہاں ترقی منہ چڑھ کے بڑھ رہی ہے اور بھرپور خوشحالی موجود ہے اور بیسک سوسائٹی کا انفراسٹرکچر بہت اچھی طرح منظم ہے، جی ڈی پی میں بہت آگے ہیں، اقتصادیات کا نظام ہو، تجارت کا نظام ہو، سوشل امپلائمنٹ میں آپ دیکھ لیجئے ان کے ہاں بھرپور ترقی کے مدارج طے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جینڈر ڈسکریمنیشن سے نکل کر تمام سوسائٹی کے ہیومن ریسورس کو ایکسپلائٹ کیا اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی کو ترقی دی۔ چین سے ہم بظاہر راست خود وہاں کے معاشرت کو دیکھ کر آئے ہیں، قطعی یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایسا معاشرہ ہے جس میں میل فیمیل ہیں، وہاں صرف انسان ہونا کافی ہے اور اسی کو بڑھاوا دیتے ہوئے، قدر کرتے ہوئے چینی سوسائٹی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ان کے ہاں خواتین کو اس قدر امپاور کیا گیا کہ شاید دنیا کے کسی ملک میں خواتین کو اتنا امپاور کیا گیا ہو، اور آبادی میں مردوں کے شانہ بشانہ چینی خواتین بہت زیادہ انوالو ہیں اور سوسائٹی کا جی ڈی پی، سوسائٹی کی ترقی، نسل نو کی تعمیر، ملک کا انفراسٹرکچر ہر معاملے میں بہت آگے ہیں۔ اور دنیا کے ان خوش نصیب ترین ملکوں میں سے چین ایک ہے جہاں خاتون کے ساتھ ہیراسمنٹ، خاتون کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس، خاتون کے ساتھ کسی اور طرح کا کوئی جنسی تشدد، ایسے معاملات بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں۔ دنیا کے ان چند مختصر ترین ملکوں میں چین کا ایک نمبر ہے، اور خاتون کو امپاور کر کے، عزت دے کے، سوسائٹی کا پروقار شہری بنا کر، اس کو تعلیم دے کے، اس کو اسکل سکھانے کے بعد اتنا امپاور کیا کہ آج وہ مردوں کے برابر چین کو ترقی دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج چین دنیا میں بڑی بڑی طاقتوں کو اور بالخصوص امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے، معیشت کے میدان میں، اقتصادیات، ٹیکنالوجی کے میدان میں، سائنس کے میدان میں۔ اس میں سب سے مرکزی کردار وہاں کی خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کرنے کا ہے۔ یہی حال ہندوستان میں ہے، جہاں کے سماج میں 30 کروڑ سے زیادہ خواتین جو ہے سوسائٹی میں جابز کر رہی ہیں اور اپنے جی ڈی پی کو، اپنے قومی ریونیو کو 4 چاند لگا رہی ہیں، اپنے انفراسٹرکچر میں اپنا بھرپور اور منظم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور ہندوستان میں تعلیم کے فروغ کے نتیجے میں، خواتین کو امپاور کرنے کے نتیجے میں ڈومیسٹک وائلنس کے جو ریٹس ہیں کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی صورتحال ایران میں ہے۔ ایران میں بھی خواتین بہت زیادہ متحرک ہیں اور اب آج کے دور میں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کو امپاور کیا جا رہا ہے اور وہ اپنا سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوشن پلے کر رہی ہیں۔ ہم پاکستانی سماج بہت پسماندہ سماج ہے، ابھی ہمارے وہ بنیادی مسائل نہیں حل ہو پائے جو قومیں آزاد ہونے کے 4-5 سال بعد کے اندر 10 سال کے اندر ان مسائل کا سلجھاؤ نکال لیتی ہے اور ان کی طرف بڑی جانفشانی کے ساتھ اور بڑی مستعدی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ستم بالائے ستم کے پہلے ہمارے ابھی تک میرٹس اور ہمارے ٹارگٹس کا تعین نہیں ہوا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ خواتین کی ڈسکریمنیشن ہماری سوسائٹی میں بدرجہ عتم موجود ہے۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ جہاں پولیس فورس میں بھی خواتین پردہ کرتی ہیں اور عبائے پہن کے آتی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کر لیجئے، صرف ہم نے دبایا ہوا ہے، کوئی قطعی خدا نخواستہ پردے کا انکار نہیں ہے، لیکن خواتین کو اس قدر ہم نے معیوب کر کے، اس قدر دبا کے ان کی شخصیت کو ادموا کر دیا کہ وہ گھر سے نکلے ہی نہ، اور نکلے تو بہت زیادہ جو ہے وہ حدود و قیود کے ساتھ نکلے، سوسائٹی میں ایز اے فری لانسر وہ انوالو نہ ہو سکے۔ تو ہم نے یہ جو وائلنس ہے اس کا آغاز اپنے گھر سے کیا ہوا ہے کہ والد ہے تو وہ ایک ڈکٹیٹر، ایک آٹوکریٹک پرسنالٹی ہے، اس کا کام ہے بچیوں کو دبانا، ان کے اوپر روب دبدبا رکھنا اور ڈرا دھمکا کے رکھنا۔ بڑا بھائی ہے تو اس نے بہنوں کو دبانا ہے۔ اسی طرح اسکول کالج تک اگر بچیاں پہنچ گئی ہیں تو وہاں کا ماحول بھی ہیراسمنٹ پر مبنی ہے۔ گھر سے نکل کر وین میں بیٹھ کر کالج، اسکول، یونیورسٹی پہنچنے تک کا جو دورانیہ ہے، ہماری خواتین بہت زیادہ اس میں لرچنگ کا سامنا کرتی ہیں، لوگوں کے تاڑنے کا سامنا کرتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ہیراسمنٹ ہے، لوگ اس کو بڑے جو ہے وہ عقیدت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
اس کا ہمارے دین اسلام نے اس پر بہت زیادہ وعید کی ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو، وہ اسی ضمن میں ہے۔ لیکن ہماری لرچنگ ختم نہیں ہوتی، ہاتھوں میں تسبیحیں بھی ہیں، ہم مسجد سے بھی نکلے چلے جا رہے ہیں لیکن خواتین کو تاڑنے سے باز نہیں آتے، یہ ہیرسمنٹ ہے۔ پھر ہمارے اساتذہ غیر تربیت یافتہ ہیں ہماری سوسائٹی میں، تعلیم یافتہ ضرور ہیں، تربیت یافتہ نہیں، اس کے نتیجے میں وہ اس ہیرسمنٹ کو اور چار چاند لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم جب اپنی بچیاں ودا کرتے ہیں تو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اب آپ کی ڈولی جا رہی ہے، وہاں سے آپ کی میت آئے گی، تو اس کو اور دبائے چلے جا رہے ہیں تاکہ سسرال میں اس کو وہ بطور میڈ، بطور نوکرانی اور بطور خانسامہ جب وہ ویلکم کریں گے تو یہ بیچاری ان کی شرائط کے مطابق وہاں دبتی چلی جائے، اس ظلم میں پستی چلی جائے، کف آؤٹ نہ کرے اپنے مسائل اور بس اپنی موت کا انتظار کریں۔ تو ہم اپنے ذاتی اعمال کے نتیجے میں اپنے گھر میں ہیں، اپنے گھر کے ڈومین میں ہیں، اپنی بچیوں کو دباتے ہیں، اور اپنے دفتری ماحول میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم لرچنگ کر کے وہ ہیرسمنٹ پیدا کریں کہ خاتون کمفرٹیبل فیل نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس فورس جس نے سوسائٹی کو سوشل سیکیورٹی دینی ہے، مسائل کو ختم کرنا ہے، لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اس میں بھی خواتین آ رہی ہیں تو وہ بہت زیادہ جبہ کبہ کے ساتھ اور بڑے پردے کے ساتھ اور بڑی ڈری ہوئی اور بڑی سہمی ہوئی، یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے۔ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم قومی ترقی میں اپنی خواتین کو آگے لے کر کہاں کھڑے، ہمارا تو کہیں شمار ہی نہیں ہوتا، آٹے میں نمک کے برابر ہماری خواتین سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو اس سوسائٹی کے بہت بڑے ہیومن ریسورس کو پالش کر کے، ایمپاور کر کے، تعلیم یافتہ کر کے، اس کا انسان ہونے کا کانفیڈنس ریسٹور کر کے، اس کو جنڈر ڈسکریمنیشن سے نکال کے کہ آپ بھی ایک برابر کے انسان ہو، اسی طرح کے صحت مند شہری ہو، یہ میسیج اپنی بچیوں کو دیں تاکہ یہ ایک صحت مند نسل بن کر پروان چڑھے اور اس ملک کی تقدیر کو سنوارے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، آج کا روزہ آپ کو بہت مبارک ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔